تمام وظائف کو ایک طرف رکھ لیا جائے اور استغفار کو ایک طرف رکھ لیا جائے تو استغفار کی طاقت تمام وظائف پر بھاری پڑ جائے گی۔ آج جو میں بیان آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم سب کی زندگی کے ساتھ جڑی ہے، ایک ایسا واقعہ جو آپ کو اندر تک ہلا دے گا، ایسا سبق جو شاید آپ نے کبھی آج سے پہلے نہ سنا ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے صرف ایک لفظ انسان کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک انسان جو موت کے منہ میں کھڑا تھا، جس کی زندگی میں صرف اندھیرا تھا، جس کو زندگی کی امید نہیں بچی تھی، وہ کیسے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا، کیونکہ جو راز آج میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ اس ویڈیو کے آخر میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر آزمائشیں آئیں، جبکہ جنت ان کے لیے بنائی گئی، یہ دو جہان ان کے لیے بنایا گیا، لیکن غزوہ احد میں ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ کبھی کوئی بڑھیا ان پر کچرے کا ڈھیر پھینک دیتی تھی، تو کبھی طائف والے ان پر باتیں کستے تھے، تو کبھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے آزمائشیں لیتا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے، سچائی ہے، ایک شخص کی حقیقی زندگی جو ایک عام انسان تھا، بالکل آپ کے جیسا اور میرے جیسا، نہ کوئی بہت امیر نہ کوئی بہت غریب، ایک نیک دل انسان جس کی عمر 45 سال تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اور اس کی بیوی بہت زیادہ نیک پرہیزگار تھی، اور اس کا کپڑے کا کام تھا، اس کا رزق اس کی دکان سے آتا تھا، فجر کی نماز کے بعد وہ دکان کھولتا تھا اور عشاء سے پہلے بند کر دیتا تھا، اور بہت زیادہ ایماندار تھا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، اور اس کی ایمانداری کے چرچے ہر جگہ مشہور تھے۔ اس کی والدہ دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ذہنی سکون تھا۔ اسے ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا جو اس کی زندگی ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اس شخص نے ایک دن اپنی دکان کھولی صبح فجر کے بعد، تو دکان جب جیسے ہی کھولنے لگا تو دیکھا تالا ٹوٹا ہوا تھا، اس کی ساری دکان کی چوری ہو گئی، الماریاں خالی تھی، کیش وغیرہ جو رکھا ہوا تھا وہ بھی وہاں پہ غائب تھا بالکل، اور وہ زاروں کی تار وہ شخص رونے لگ گیا۔ اس کی 30 سال کی محنت تھی، اس کا بچوں کا مستقبل تھا۔ اس نے پولیس میں رپورٹ کروائی، جیسے کہ پولیس والے بس آ کر یہی دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ہم کچھ کرتے ہیں، لیکن اسے یہ بات کا علم تھا کہ پولیس والے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ خیر روتا پیٹتا گھر گیا اور اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ بیوی دل ہی دل میں پریشان ہوئی، لیکن اپنے شوہر کو تسلی دینے رکھی کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس نے کچھ دوستوں اور رشتہ داروں سے مدد طلب کی، کسی نے اسے 2000، کسی نے 5000 اور کسی نے بہانے کی بات بنا کر ٹال مٹول کر دیا، لیکن اسے جو رقم چاہیے تھی دوبارہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے وہ اسے لاکھوں میں چاہیے تھی۔ خیر اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ کچھ قرض لے لیتا ہوں۔ قرض اس نے بینک سے لیا، لیکن اس کی بھی اسے ہر مہینے رقم کٹوانی تھی، تو قرض خیر اسے لینا پڑا مجبوراً، کیونکہ گھر نہیں چلنا تھا۔ اس کے علاوہ پھر اس نے دن رات محنت اور شروع کر دی۔ صبح 4 بجے اٹھتا تھا اور دکان کھولتا تھا، اور رات کو لیٹ واپس آتا تھا۔ دکان پر پورا دھیان اور توجہ دیتا تھا۔ دکان تو چل رہی تھی لیکن خرچ پورا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہر مہینے اسے قرض بھی اتارنا پڑتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ کی طبیعت شدید بگڑ گئی اور ڈاکٹر کے پاس گیا لے کر والدہ کو، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی والدہ کو دل کی بیماری ہے اور اس کے لیے مہنگی دوائیاں لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ اس نے جیسے تیسے کر کے بیوی کا زیور گروی رکھوا دیا اور کچھ پیسوں کا بندوبست کیا اور اپنی والدہ کے لیے دوائیاں دیں۔ دوائیاں لے کر آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن کے لیے ہم ان کا ٹریٹمنٹ دوائیوں سے کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا آپریشن ہی آخری حل ہوگا، آپ 4 سے 5 لاکھ روپے کا بندوبست کر لیں۔
جس شخص کے پاس 5,000 روپے بھی نہیں تھے، 4-5 لاکھ اس کے لیے جمع کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ رات میں گھر میں فاقے اس قدر پڑ چکے تھے کہ رات کو کھانا تک نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اسکول والوں نے فیس کے نوٹس بھجوا دیے تھے، بچوں کا اسکول میں جانا بند ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پاس بچوں کے اسکول کے فیس کے پیسے دینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں کیوں نہ خودکشی ہی کر لوں، خودکشی کے ذریعے اپنی جان دے دوں، اس طرح سے شاید مجھے سکون مل جائے گا، کیونکہ میرے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، کہیں طرف سے مجھے کوئی امید نہیں بچی۔ تو ایک دن اس نے اب نمازیں بھی پڑھنا چھوڑ دی تھی، جو پہلے وہ نمازیں پڑھتا تھا اب وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کون سا میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنے کا کیا فائدہ جب سنی ہی نہیں جاتی۔ تو اس کی بیوی اسے تسلیاں دیتی تھی، ماں تسلیاں دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آزمائش ہے گزر ہی جائے گی۔ لیکن ایک دن اس نے سوچا کہ میں آج خود کو ختم کر کے ہی رہوں گا۔ وہ ایک پل کی طرف چل دیا، ندی کا پانی دیکھ رہا تھا، تیزی سے بہہ رہا تھا کہ اچانک وہ اس میں غوطہ لگانے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں جو اس کے لیے دن رات تڑپتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس کی ماں اس کی جدائی کیسے برداشت کر پائے گی۔ پھر اسے یاد آتی ہے اس کی بیوی جس نے کبھی بھی اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، نیک پرہیزگار خاتون تھی، بھوکا رہ کر بھی اس نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی۔ پھر اسے یاد آ گئے اس کے بچے جو اس سے بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے تھے اور اپنے باپ کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ خیر ان سب کو سوچ کر وہ شدید پریشان ہوا اور زاروں کی طرح بیٹھ کر پل کے کنارے پر رونے لگا، یا اللہ پاک مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ کیوں تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میرے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال۔ اچانک انہوں نے کوئی آواز سنی، ایک بزرگ آئے، ان کے پاس سے گزرے اور پوچھے بیٹا کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ بزرگ کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ بزرگ کا چہرہ نورانی تھا اور اس کے چہرے پر بہت زیادہ سکون طاری تھا۔ تو اس شخص نے اپنی ساری سٹوری بتائی کہ اس طرح سے میرے حالات ہیں، بس اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں تو مر ہی جاؤں جیسے۔ تو اس بزرگ نے یہ جواب دیا کہ جہاں انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے۔ اتنے میں بزرگ نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا استغفر اللہ، اور بزرگ نے یہ کہا بیٹا یہ لو، یہ ہے چابی جو بند دروازے کھول دیتی ہے، یہ ہے وہ دعا جو ہر زخم کو بھر دیتی ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو تقدیر کا لکھا ہوا مٹا دیتی ہے۔ اس شخص نے کہا بس اتنا سا لفظ یہ میرا کیا کام کرے گا، میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں۔ تو بزرگ نے یہ کہا بیٹا دعا اور توبہ میں بہت فرق ہے۔ دعا تو وہ ہے جو ہم اپنی خواہشیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ مشکلات سے نکل جاؤ۔ تو وہ شخص گھر گیا اور سارا واقعہ اس طرح سے کہ بزرگ ملے اپنی بیوی کو سنایا، اور پھر اس نے سوچا کہ میں چلو ٹرائی کر لیتا ہوں کہ استغفر اللہ سے کیا ہوتا ہے، میں تو ویسے بہت پریشان ہوں۔ بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھتی ہوں۔ تو جیسے تہجد کا ٹائم ہوا نا، تہجد کی نماز کا ٹائم تھا، تو اس شخص نے اٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا اور بہت زیادہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کے سربسجود ہو کر رونے لگا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو پھر اس شخص نے توبہ استغفار پڑھا، استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھا اور پھر اپنے گناہوں سے معافی مانگی۔ اس طرح دن گزرتے گئے 3 سے 4 دن ہو گئے تو اسے کوئی بھی تبدیلی نظر نہ آئی کہ میں استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، فجر کی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں، ساری نمازیں بلکہ پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ تو کیا مجھے استغفر اللہ چھوڑ دینا چاہیے؟ لیکن اس کے دل کا بوجھ اب ہلکا ہونا شروع ہو گیا تھا، اسے ایک خاص قسم کا ذہنی سکون ملنا شروع ہو گیا تھا۔ جو پریشانی اسے بہت زیادہ پریشانی لگ رہی تھی وہ اب اس کی شدت جو ہے وہ اسے کم ہوتی ہوئی محسوس دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس نے کہا، دل میں فیصلہ کیا کہ نہیں میں استغفر اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی ہو جائے میں استغفر اللہ پڑھتا رہوں گا۔ ایک دن اسے گلی سے گزر رہا تھا تو کسی پڑوسی نے اسے کاروبار کی پیشکش کی کہ آپ کے چرچے بہت مشہور ہیں، آپ ایماندار انسان ہیں، آپ میرے ساتھ کاروبار کریں۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ مجھے استغفار کی بدولت مجھے کاروبار مل گیا ہے۔ پہلے مہینے میں اس کی تنخواہ جو اسے ملی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن گھر کا گزر بسر پھر سے چلنا سٹارٹ ہو گیا اور وہ محنت کرتا رہا۔ اگلے مہینے
اس کی تنخواہ اچھی خاصی آئی کیونکہ اسے اس کی ایمانداری کا انعام مل رہا تھا اور ڈبل محنت کرنے کے پیسے بھی زیادہ اسے ملے۔ تو اس دنوں میں ان کی فیملی نے پورا پیٹ بھر کر جو ہے وہ پہلی تنخواہ دوسری تنخواہ کے آنے پر مطلب کہ اہتمام کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا، گھر میں راشن بہت سارا ڈلوایا، ان کی امی کی دوائی آ گئی، بیوی کے کپڑے اس نے لے کر دیا، اور شکر الحمدللہ پڑھا، شکرانے کے نفل پڑھے کہ یا اللہ پاک شکر الحمدللہ تو نے مجھے اس آزمائش سے نکالا ہے۔ لیکن آزمائش ابھی کہاں ختم تھی، آزمائش تو ابھی بہت زیادہ باقی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش اس سے پوری لینی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اور اپنے پیارے بندوں کو ضرور آزماتا ہے، جن کو اپنے بہت زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے، اور انسان استغفر اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ مہینے گزر جاتے ہیں، وہ جس کے ساتھ اس نے کاروبار کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ اچانک سے خراب رہنے لگ گیا، میں کام نہیں کر پاؤں گا، مجھے کاروبار بند کر کے دوسرے شہر میں جانا پڑ گیا، تو میں آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ اتنے میں اس شخص کا دل جو ہے جو استغفر اللہ پڑھتا ہوتا ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ میں اب کیا کروں، کیا استغفر اللہ پھر سے چھوڑ دوں، پھر سے میری زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات آ گئی ہیں، جبکہ میں نے ابھی قرضہ بھی بہت سارا اتارنا ہے، ابھی تو میرے دن بدلنے شروع ہوئے تھے کہ پھر سے میرے اوپر ایک خاص قسم کی پریشانی آ گئی ہے، پھر آزمائش آ گئی ہے، پھر مشکلات نے گھیرا ڈال لیا ہے، اب میں گھر کا گزر بسر کیسے کروں گا۔ چنانچہ ایک ہفتہ نہیں گزر رہا تھا، اس نے استغفر اللہ کو اور کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا دل اب اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ استغفر اللہ کو چھوڑ دے۔ استغفر اللہ نے اسے اتنی مضبوطی سے تھام لیا تھا اور اس شخص کا دل بھی استغفر اللہ کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اچانک ایک دن مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو ایک شخص اسے ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس شہر میں کاروبار کے غرض سے آیا ہوں اور میں نے آپ کا نام بہت زیادہ سنا ہے، کیا آپ وہی شخص ہیں؟ تو وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے کہاں سے پہچان لیا؟ تو کہتے میں دیکھ لو میں نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ میں نے یہاں کے ارد گرد کے لوگوں سے پہلے بھی چکر لگاتا رہا تھا، تو میں نے آپ کا نام بڑا سنا تھا، کیا آپ میرے ساتھ کاروبار کرو گے؟ تو ایک قسم کا یہ اس کے لیے ایک معجزہ ہی تھا کہ اسے پھر سے کاروبار ملا، اور کاروبار بھی اس بار زبردست قسم کا ملا کہ ان کا کاروبار دن بدن ترقی کرنے لگ گیا اور عروج پر چلا گیا، اور اس کے کاروبار کا پورے شہر میں چرچا ہو گیا، جیسے شہر کا مشہور کاروبار جو ہے کپڑے کا کاروبار ان کا عروج پر پہنچ گیا۔ تو ایک دن اس سے جب وہ اپنا قرض اتارنے لگا نا، جو قرض اس نے لیا ہوا تھا، تو قرض بینک کے جو ملازم ہے اس نے پوچھا کہ سر کیا آپ کی کوئی قسمت بدل گیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، میرا تو ایمان ہی بدل گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سارا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح پہلے آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر اس آزمائش سے معجزے کے ساتھ نکالتا ہے۔ پھر وہ ایک دن پل کے پاس سے گزرا اور اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہیں پر میں اپنی جان دینے کی ایک دن کوشش کر رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر میرا ہاتھ تھام لیا ہے کہ مجھے اتنا بڑا بزنس مین بنا دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے کیوں نہ یہاں کھڑے ہو کر شکر ادا کروں۔ تو اچانک سے وہی بزرگ جنہوں نے اسے استغفار کا بتایا تھا وہی ملے، اور وہ اس بزرگ کو دیکھ کر وہ شخص اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان سے کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ سب آپ کی بدولت ہوا ہے، میں اتنا زیادہ امیر ترین انسان بنتا جا رہا ہوں، یہ آپ کی بدولت ہے۔ تو اس بزرگ نے یہی کہا کہ میری بدولت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تم پہ، میں نے تو صرف ایک راستہ دکھایا، ایسا راستہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے پورا طرح کہانی سنائی کہ کیسے کیسے میرے ساتھ مسئلے تھے، پھر کس طرح میری زندگی میں بدلاؤ آیا، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری اتنی مدد کی ہے کہ میں شہر کا امیر ترین انسان بنتا جا رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا زبردست، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت زیادہ خوش رکھے، بہت زیادہ رزق عطا فرمائے، لیکن میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی مال و دولت کے آنے پر غرور و تکبر نہ کرنا، کیونکہ یہ آنے جانے والی چیز ہے مال و دولت، اور غرور انسان کو خاک میں جو ہے وہ ملا دیتا ہے۔ تو اور استغفار کو کبھی بھی نہیں آپ نے چھوڑنا، کیونکہ استغفار میں کامیابی کا راز چھپا ہے، رزق کی بارش چھپی ہے، اور استغفر اللہ کا جو راز ہے، استغفر اللہ کی جو طاقت ہے، وہ آپ نے لوگوں کو آگے سے آگے بتانی ہے اور غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ تو اس شخص نے یہی جواب دیا کہ بزرگ جی انشاءاللہ میں یہی کروں گا، انشاءاللہ میں پریشان حال لوگوں کی مدد کروں گا، خیرات وغیرہ کروں گا، اور جب بھی اس کے پیسے وغیرہ آتے تھے تو ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیتا تھا،
غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، یتیم بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسے دیتا تھا، اور مسجد میں لوگوں کو استغفر اللہ کی طاقت کے بارے میں بتانا شروع ہو گیا تھا کہ کس طرح میری زندگی میں بدلاؤ آیا، کیسے میری زندگی تھی اور کس طرح اب میری زندگی جو ہے ٹوٹلی بدل چکی ہے۔ اور وہ بہت زیادہ خوش تھا اور استغفر اللہ کو اور بھی زیادہ کثرت سے پڑھنے لگا اور اپنی زندگی میں شامل کرنے لگا۔ تو چلیں اس راز کی طرف اب بات کرتے ہیں، جو راز میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی۔ وہ راز یہ ہے کہ استغفر اللہ انسان کی زندگی میں معجزات لاتا ہے۔ استغفر اللہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ استغفر اللہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے استغفر اللہ اس کو بدل دیتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اگر تم کوئی بے حیائی کا کام کرو اور اپنی جانوں پر ظلم کرو تو اسے کون ہے جو اللہ کے سوا بخش سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ استغفر اللہ کے ذریعے آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ استغفار انسان کو بہت بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ استغفر اللہ کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ استغفر اللہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا نام ہے، گناہوں پر پچھتانے کا نام ہے، اپنی غلطیوں پر شرمندگی ندامت ظاہر کرنے کا نام ہے، اور دل سے توبہ کرنے کا نام ہے۔ جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا، ہم دوسروں کو معاف کر دیں گے، تب ہماری زندگی میں تبدیلیاں خود بخود آئیں گی، ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور ہماری زندگی میں بہت زیادہ معجزات آ جائیں گے اس استغفر اللہ کی بدولت، کیونکہ استغفر اللہ وظیفوں کا بادشاہ ہے۔ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو تو استغفر اللہ پڑھیں۔ اب استغفر اللہ پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے۔ وضو کے ساتھ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، بغیر وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کا کوئی تعین مقرر نہیں ہے، کسی بھی ٹائم آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تعداد کتنی کر لی جائے، کم از کم 100 مرتبہ تو استغفر اللہ دن میں اپنی زندگی میں شامل کریں کہ کم از کم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس سے زیادہ بھی آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا دل کے ساتھ ہے۔ تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یا اللہ پاک میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوں، معافی طلب کر رہی ہوں، یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، آئندہ زندگی کے لیے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، یا اللہ بس جو غلطیاں ہو گیا اب ان پہ معافی دے دے، یا اللہ انشاءاللہ آئندہ زندگی کوشش کروں گی دین اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے اور تلاوت قرآن پاک بھی جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے استغفر اللہ نے کس طرح آپ کہاں تھے اور کس مقام پر استغفر اللہ نے آپ کو پہنچا دیا۔ آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کو آسانی ہو، آپ نے استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے، کیونکہ استغفار پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی جوانی کی توبہ بہت پسند ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی نوجوان بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ مشرق سے مغرب تک کے درمیان کے عذاب ہٹا لیے جاتے ہیں۔ آج کل جس قدر ہم پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر بہت زیادہ شرمندگی اب بھی اگر محسوس نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تب کریں گے جب قیامت آ جائے گی، جب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا توبہ کا۔ تو آج سے ہی دل میں توبہ استغفر اللہ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ زندگی میں کوشش کروں گا کہ میں نے گناہ نہیں کرنے، یا اللہ تو بھی ہماری مدد فرما کہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ہمیں ان سے چھٹکارا مل جائے، ہمارا دل بدل جائے اور ہم یہ فضول کام چھوڑ دیں اور گناہ کے کام چھوڑ دیں جن کاموں میں آج ہمارا بہت دل لگا ہوا ہے۔ جیسے ہم بات بات پر جھوٹ بول لیتے ہیں، چغلی کر لیتے ہیں، گانے سن لیتے ہیں، یا اللہ یہ سارے ناجائز اور فضول کام ہے، غیر اسلامی کام ہے، یا اللہ ان سب سے ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارا دل بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود ارادہ نہ کر لے اپنی حالت بدلنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے
दोस्ती लगाएं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला आपको वहाँ से दे देगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बस अल्लाह ताला पर तवक्कल मुकम्मल रखना है, यकीन मुकम्मल रखना है और अस्तगफिरुल्लाह को कभी भी नहीं छोड़ना। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि दिल से जब पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद मज़ा आने लगेगा, इबादत में मज़ा आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और इबादत की तरफ दिल लगाएंगे। और अस्तगफिरुल्लाह को दिल से पढ़ेंगे, जब दिल से कोई आह निकलती है, दिल से दुआ निकलती है तो वो अर्श को भी हिला देती है। लेकिन उसके लिए हमें अपना दिल भी साफ़ करना पड़ेगा। अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो वो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे कि या अल्लाह मैंने इसकी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लिया, मैं अपना रास्ता सीधा रखूँगा या रखूँगी, या अल्लाह पाक तेरा अब और उसका मामला, अगर वो मेरी तरफ से बार बार रजू करने पे भी वो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है या नहीं हो रही वो बंदी तेरी, तो या अल्लाह मैं अब इसमें मजबूर हूँ, या अल्लाह मैं अपनी तरफ से बेहतर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो वो फिर बंदे और उस रब का मामला हो जाता है। आपने अपना रास्ता सीधा रखना है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से माफ़ी दे दे, अल्लाह हमें बख्श दे। ये सारा वाक़या जो मैंने आज आप सबके साथ शेयर किया, आपने मुझे एक कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको इस वाक़े से क्या सबक मिला। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। जब मैंने ये सुना था मुझे तो यही सबक मिला कि देखें अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ज़रूर आजमाता है। किसी को ज़्यादा माल देता है तब भी आजमाइश होती है कि वो बंदा मेरा शुक्र करता है या नहीं शुक्र करता। जो शुक्र करता है तो उसको और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है उसका माल। जो नाशुक्री करता है उसके माल में कमी ज़रूर आती है या फिर उसके माल में से बरकत ख़त्म हो जाती है। अगर किसी घर में हराम कमाई आ रही हो, शामिल हो रही हो, तो उस घर में भी बरकत नहीं रहती। तो इन चीज़ों का भी मुहासबा हमें करना चाहिए। तो ज़्यादा माल देकर अगर मिल जाए तो शुक्र अदा करना चाहिए और कम माल मिले तो सब्र करना चाहिए। लेकिन अपनी दुआओं को, अस्तगफिरुल्लाह को, अपने गुनाहों की माफ़ी को अल्लाह ताला के सामने मांगने से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को हर सूरत में आजमाता है। ये दुनिया इम्तिहान का है, यहाँ पर हम सिर्फ इम्तिहान देने आए हैं जिसका रिज़ल्ट हमें क़यामत के दिन मिलेगा। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का रिश्ता नहीं आ रहा, कोई बहन जो है वो बेवा हो चुकी है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के घर माल और दौलत की शदीद कसरत है तो किसी घर बिल्कुल भी माल वगैरह नहीं है, किसी के घर खाना 3 टाइम वाफर मिकदार में पक रहा है तो किसी घर 1 टाइम का भी खाना नहीं पक रहा। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। ये रिज़्क़ की तकसीम का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। अल्लाह ताला ने सबको उसकी अल्लाह ताला की तकसीम है जो अल्लाह ताला ने सबको रिज़्क़ दिया हुआ है। तो कभी भी किसी के रिज़्क़ की तरफ देखकर हसद ना करें। जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उस पर करोड़ों बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। आपकी ज़िंदगी करोड़ों लोगों से बेहतर है। जब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बात बात पर कहना शुरू कर देंगे, आप यकीन करें अल्लाह ताला गैब से मदद के ख़जाने खोल देगा। अल्लाह ताला इतना नवाज देगा, इतना नवाज देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। हर बात पे कहा करें या अल्लाह पाक तेरा शुक्र। बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत अपना लें, घर में खैर व बरकत ही खैर व बरकत रहेगी। और तिलावत कुरान पाक सुना करें, तिलावत कुरान पाक पढ़ा करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी जल्दी बदल जाएगी। फिर आपकी मनचाही ख्वाहिशें भी पूरी होने लगेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला जिन बंदों को पसंद कर लेता है अभी उस बंदों के दिल में वो बात होती है तो अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशें पाया तकमील तक पहुँचा देता है। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को कहाँ कहाँ से नवाज देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। और अस्तगफिरुल्लाह के मौजज़ात कमालात बहुत ज़्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह के ज़रिए स्पेशली हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी मिलती है और अल्लाह ताला जब हमसे राज़ी होता है ना तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें मिलती है। और हमें चाहिए क्या इस दुनिया में, जितना आजकल ज़माना ख़राब है, जितना आजकल हालात ख़राब हैं, न जाने कब हम इस दुनिया से चले जाएं, न जाने कब हमारा आखिरी टाइम आ जाए। उससे पहले हमें तौबा इस्तग़फ़ार लाजमी कर लेनी चाहिए। न जाने हमने अगली सुबह कल को देखनी है या नहीं देखनी, कोई पता नहीं। इंसान की सांसों का, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। न जाने कब मलकुल मौत हमें लेने आ जाए। तो उससे पहले पहले हमें अपने तौबा इस्तग़फ़ार करनी है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी है, अल्लाह ताला को राज़ी करना लेना है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। तो चलें, ये थी मेरी आज की वीडियो।
امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، شیئر بھی بہت زیادہ کر دیجیے گا، تاکہ میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میری پیاری بہنوں تک پہنچ جائے، جو بہت زیادہ پریشان ہیں، جو نا امید ہیں، مایوس ہیں، بھائیوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، روزے قیامت ہمارا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں تھما دے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. میرے تمام سننے والوں کی ہر قسم کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے. اور جن بہنوں نے مجھے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا پر آمین، فرشتے دعا پر آمین بول دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں، جائز دعائیں قبول فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.